अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज किन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जहां इसराइल की गासिबाना पॉलिसी में हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, वहीं भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़ा फैसला भी किया है। इस बारे में आपसे कुछ तफसीलात शेयर करते चलेंगे और साथ साथ भारत और बांग्लादेश के 1980 के तिजारती मुआहदे पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने का भी फैसला कर लिया है। इन्हीं तमाम दिलचस्प मौज़ूआत के साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने प्रोग्राम का। खुश आमदीद कहेंगे बासित साहब को, वेलकम। बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबको सलाम जी। बासित साहब, ये इजराइल की पॉलिसी में हमें क्या तब्दीली अब नज़र आ रही है? क्या अल्टीमेटली इतना इंतज़ार करने के बाद अब फ़लस्तीन का मसला हमें हल होता नज़र आ रहा है क्या? उससे पहले मुंतहा हम ज़रा एक शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को। प्रोड्यूसर साहब सुना दीजिए कि शहबाज, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो क्या फरमा रहे हैं। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी। हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जो बख्शीश से इक़्तिदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है, जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी साबित नहीं कर सकी। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम है जो इमरान खान साहब ने की हैं, एक ड्रकोनियन काला कानून, 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। और आज जो आप कवानीन बना रहे हैं, ये आपका गला घोंटेगा, ये आपको जेलों में डलवाएगा। अच्छा, ये सारी जो ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं हमारे कायदीन ने, ये 2021 के हैं लगभग। उस वक्त सारे ये लोग अपोजिशन में थे। अच्छा, बात उस वक्त भी ये सही कर रहे थे, लेकिन आज कल जो कुछ हो रहा है वो भी सही है। क्यों? वो इसलिए कि एक दानिश्वर ने कहा था कि जब हक़ाइक़ तब्दील होते हैं तो मैं अपनी राय तब्दील कर देता हूँ। तो क्योंकि ये उस वक्त अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये बातें सही कर रहे थे। आजकल ये हुकूमत में हैं तो हकीकत तब्दील हो गई है, तो जो आज कह रहे हैं वो भी सही है। तो बहरहाल बाकी हमारे देखने वाले बहुत समझदार हैं, वो अपने कंक्लूजन खुद ही ड्रा करें। मैं सिर्फ ये चाहता था लोगों को दिखाना कि माजी में भी वही बातें और आज जो बातें वो कर रहे हैं हुकूमत में आकर वो क्या हैं। अच्छा, अब आपका सवाल था इसराइल के बारे में जी। जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ था उससे भी मोर और लेस दोनों पार्टीज़ जो हैं, हमास भी और इसराइल भी, फ़िलहाल तो वो काम कर रहा है। बल्कि आज भी हमास ने एक होस्टेज को रिलीज़ किया है। ये अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि ये पहला स्टेज है जो 6 हफ़्तों पे मुहित है, और इसमें इसराइल के 33 जो यरगमाली हैं हमास के पास या इस्लामिक जिहाद के पास, उनको रिहा किया जाएगा। उनके बदले इसराइल कोई 1000 से कुछ ज़्यादा फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। तो अभी तक तो ये मुआहदा हो रहा है, लेकिन लगता कुछ ये है कि इसराइल को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना तो है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या उसकी अस्करी क़ुव्वत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, वो तो नहीं हो सका। जिस तरह हमने पहले भी कहा, जी बिल्कुल, गो के डेसिमेट किया, तबाही बहुत फैलाई, 50,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, गज़ा तबाह हो गया सारा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसराइल को एक इमीडिएट कामयाबी तो हुई है, लेकिन गज़ा से उसका निकलना एक बहुत बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि पहले तो वो शुमाली गज़ा तक अपना रखना चाहते थे,
اور بلکہ پورے غزہ سے ہی فلسطینیوں کو نکالنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہوا. جہاں حماس فلسطینی موجود ہیں غزہ میں، وہاں حماس بھی موجود ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اسرائیل کی پالیسی میں تبدیلی کیا ہے. بہت سے لوگ مغربی دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غزہ کی بجائے اسرائیل نے کارروائیاں چونکہ مغربی کنارے میں شروع کر دی ہیں، تو اس کی اب پالیسی کا جو اس وقت مرکز ہے وہ یہ ہے کہ مغربی کنارے میں زیادہ سے زیادہ زمین لے، اور اس بابت ایک انہوں نے نیا قانون بھی کیا ہے. سیٹلرز کو اجازت دی ہے کہ آپ مزید زمین ہتھیا لیں فلسطینیوں سے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اسرائیل جو ہے وہ مغربی کنارے کو بھی انیکس کر لیتا ہے کہ نہیں کرتا، جس طرح کہ انہوں نے گولان کو کیا یا بیت المقدس کو کیا. تو کہانی ابھی رہے گی، یہ فلسطینیوں کو اور قربانیاں دینی پڑیں گی. لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ غزہ میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بلڈنگ کا کام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے میرے خیال میں. اسی طرح پیلسٹینین اتھارٹی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا بھی گراف بہت نیچے ہے، تو وہ بھی شاید نہیں چاہے گی کہ غزہ میں جا کر کنٹرول سنبھالے. تو غزہ ابھی ایک رہے گا اسی مخمصے کے عالم میں. دوسری جانب ہمیں معلوم ہے کہ نتنیاہو کی ملاقات ہو رہی ہے، 4 فروری کو جا رہے ہیں امریکہ. تو اب کیا ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کریں گی کہ آیا اسرائیل کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. کیونکہ بن نتنیاہو کو بہرحال سپورٹ چاہیے جو اس کے کوalition پارٹنرز ہیں. اسموٹرچ ہیں، بن گویر تو الگ ہو گئے لیکن ابھی کوalition گورنمنٹ باقی ہے. تو اگر اسموٹرچ بھی اگر نکل جائیں گے تو پھر بن نتنیاہو کی حکومت کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اور بن نتنیاہو یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کو کرپشن کیسز کا سامنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی سے چمٹے رہیں. تو یہ ہے معاملہ. اب اصل میں اس کے بعد پھر مودی صاحب بھی جانے والے ہیں امریکہ، وہ بھی ٹرمپ کے بہت بڑے پرستار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اور وہاں واشنگٹن ڈی سی میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو باسی صاحب اس کو میں کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ فی الحال ہمیں فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال اور کتنی دہائیاں اور چاہیے اس مسئلے کو ہمیں اگر دیکھنا ہے. اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ زیادہ تر اس کا انحصار جو ہے نا وہ عرب دنیا پہ ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک عرب دنیا، ایک زمانہ تھا نا کہ 1948 میں، 67 میں، 73 کی وارز میں اگر آپ دیکھیے تو پوری عرب دنیا انوالو ہو جاتی تھی اسرائیل کے خلاف. لڑائیاں ہو گئیں، عرب دنیا نے لڑائیاں کر ڈالیں، لیکن 79 میں جب مصر اور اسرائیل نے معاہدہ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے رہے کہ بس اسرائیل کے وہ حالات نہیں رہے. تو اب وہ عرب دنیا کا شاید وہ ہے نہیں، ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے آپ کو جنگ میں ڈالیں. صحیح. باسی صاحب میں کچھ جرمنی کی جانب رخ کرنا چاہتی ہوں اور کچھ اپنے ناظرین کی بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں جو سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جرمنی میں. تو کیا جرمنی کو بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسپائر ہو رہے ہیں ٹرمپ کی پالیسی سے یا ان کی شخصیت سے؟ جرمنی میں بڑی انٹرسٹنگ حالات چل رہے ہیں. ایک تو میں جب جرمنی میں پاکستان کا سفیر تھا تو 2011 میں ایک نئی جماعت مارز وجود میں آئی تھی، الٹرنیٹیو فار ڈوچلینڈ اور الٹرنیٹیو فار جرمنی، AFD اسے کہتے ہیں. یہ فار رائٹ کی جماعت ہے. اچھا، یہ اینٹی امیگریشن ہے ٹرمپ کی طرح، یہ بلکہ اینٹی EU ہیں، یہ EU سے بھی جرمنی کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ اینٹی نیٹو بھی ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں نیٹو شیٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ یوکرین وار میں جرمنی کے بڑے اس کے حصہ لینے بڑے خلاف ہیں. آپ کو ہمارے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ US کے بعد جرمنی نے سب سے زیادہ ملٹری ایکوپمنٹ اور یا امداد دی ہے عسکری یوکرین کو رشیا کے خلاف. تو یہ ہر اس چیز کے خلاف ہیں. تو اور خاص طور پہ اینٹی امیگریشن کے ان کی جو ہیں اس وقت جو اگر AFD اس زمانے میں، تو جرمنی کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. یہ متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے. جو جماعت 5% ووٹ لے لیتی ہے الیکشنز میں یا اس سے زیادہ، تو وہ پارلیمنٹ میں
ٹیگ میں آ جاتی ہیں پارلیمنٹ میں ان کی لوور ہاؤس میں. تو اس وقت تو ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی, لیکن پچھلے انتخابات میں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں ووٹ لے لیے جب پارلیمنٹ بھی اپنے آپ کو ان کی نمائندگی شامل ہو گئی. اب سنا اب چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں 23 فروری کو, اسنیپ الیکشنز ہیں, اس میں اے ایف ڈی اور جو ایسٹ جرمنی کے فار لیفٹ کے لوگ تھے وہ بھی بی ایس ڈبلیو کے نام سے اور یہ اے ایف ڈی کے نام سے, یہ فار رائٹ ہیں وہ فار لیفٹ ہیں, تو ان کو بڑی وہ بھی اینٹی امیگریشن ہیں اور اینٹی نیٹو ہیں, اینٹی ای یو ہیں, آپ اینٹی مطلب ان کا ایک الگ ایجنڈا ہے, بٹ ان کے خیالات ان معاملات میں ملتے جلتے ہیں. تو جو پولز ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو 23 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جرمنی میں, اس میں تقریباً یہ دونوں پارٹیز ملا کر 20 سے 25% ووٹ لے لیں گی, وچ از اے ہیوج نمبر. دوسری طرف جو کنزرویٹو ڈیموکریٹک یونین ہے جو اپوزیشن میں ہے اور جو مین پارٹی انگیلا مارکل کے زمانے میں یہ پارٹی انہوں نے 16 سال تقریباً حکومت کی, تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے. یہ اور سی ڈی او اور ان کی جو الائنس پارٹی ہے بویریا کی کرسچن سوشلسٹ یونین اور یہ کرسچن ڈیموکریٹک یونین, ان کا الائنس رہتا ہے ہمیشہ. تو انہوں نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہیں فریڈرک مرز, تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہی لوگ پاور میں آئیں گے سی ڈی یو. اب پچھلے دنوں ایک اینٹی امیگریشن بلکہ گزشتہ روز ہی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی جو کہ اے ایف ڈی نے اور سی ڈی یو نے مل کر کی تھی, جو کہ ناکام ہوئی. اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ اے ایف ڈی اور ایس ڈی یو ایک ساتھ کھڑے ہیں, حالانکہ انگیلا مارکل کے زمانے میں اے ایف ڈی کو ایکسٹریمسٹ جماعت کا بھی کہا گیا تھا, ان کے خلاف کارروائی بھی کی تھی کہ ان کو بین کر دیا جائے. تو یہ معاملات خراب بھی ہیں, یورپ بھی اس میں, اٹلی ہو, ہنگری ہو, جرمنی ہو, تو ٹرمپ کا اثر تو آئے گا نا کہیں نہ کہیں. سو جیسے ٹرمپ کا نعرہ تھا کہ امریکہ فرسٹ, تو ان کا بھی ہے کہ جرمنی فرسٹ. لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں نازیزم دوبارہ نہ آ جائے, یہ بڑا خطرہ ہے لوگوں کو, کیونکہ یہ اینٹی, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ اینٹی جو بھی ہیں آپ کہہ لیں. صحیح. سو دیکھتے ہیں یورپ کا مستقبل کیا بننے جا رہا ہے. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر دلچسپ موضوعات.